نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام کو کتنا بڑا صدمہ پہنچا اور اہل مدینہ کا کیا حال ہوا ہوگا، اس کی تصویر کشی کے لیے ہزاروں صفحات بھی متحمل نہیں ہو سکتے۔ ناظرین، پیر کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ آپ کی خواہش پر تمام ازواج مطہرات نے اجازت دے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں قیام فرمائیں۔ حضرت عباس و علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سہارا دے کر آپ کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے مبارکہ میں پہنچا دیا۔ جب تک طاقت رہی آپ خود مسجد نبوی میں نماز پڑھاتے رہے۔ جب کمزوری بہت زیادہ بڑھ گئی تو آپ نے حکم دیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے مصلی پر امامت کرے۔ چنانچہ 17 نمازیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھا۔ ایک دن ظہر کی نماز کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض میں کچھ کمی آئی تو آپ نے حکم دیا کہ 7 پانی کی مشکیں میرے اوپر ڈالی جائیں۔ جب آپ غسل فرما چکے تو حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا مقدس بازو تھام کر آپ کو مسجد میں لائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے تھے، آہٹ پا کر پیچھے ہٹنے لگے، مگر آپ نے اشارے سے ان کو روکا اور ان کے پہلو میں بیٹھ کر نماز پڑھائی۔ آپ کو دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھ کر دوسرے مقتدی لوگ ارکان نماز ادا کرتے رہے۔ نماز کے بعد آپ نے ایک خطبہ بھی دیا جس میں بہت سی وصیتیں اور احکام اسلام بیان فرما کر انصار کے فضائل اور ان کے حقوق کے بارے میں کچھ کلمات ارشاد فرمائے اور سورۃ العصر کی بھی آپ نے تلاوت فرمائی۔ ناظرین، جب گھر پہنچے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو گھر میں 7 دینار رکھے ہوئے تھے۔ آپ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ تم ان دیناروں کو لاؤ تاکہ میں ان دیناروں کو خدا کی راہ میں خرچ کر دوں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے آپ نے ان دیناروں کو تقسیم کرا دیا اور اپنے گھر میں ایک ذرہ بر بھی سونا یا چاندی نہیں چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں کمی بیشی ہوتی رہتی تھی، خاص وفات کے دن یعنی 2 شنبہ کے روز طبیعت اچھی تھی۔ حجرہ مبارکہ مسجد سے متصل ہی تھا کہ آپ نے پردہ اٹھا کر دیکھا کہ لوگ نماز فجر پڑھ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر خوشی سے آپ ہنس پڑے۔ لوگوں نے سمجھا کہ آپ مسجد میں آنا چاہتے ہیں۔ مارے خوشی کے تمام لوگ بے قابو ہو گئے، مگر آپ نے اشارے سے روکا اور حجرے میں داخل ہو کر پردہ ڈال دیا۔ ناظرین، یہ سب سے آخری موقع تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جمال نبوت کی زیارت کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ آپ کا رخ انور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا قرآن کا کوئی ورق ہے، یعنی سفید ہو گیا تھا۔ اس کے بعد بار بار غشی کا دورہ پڑنے لگا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زبان سے شدت غم میں یہ لفظ نکل گیا، وہ اقرب اباہ، ہائے رے میرے پیارے باپ کی بے چینی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بیٹی، تمہارا باپ آج کے بعد کبھی بے چین نہ ہو۔ اس کے بعد بار بار آپ یہ فرماتے رہے کہ مع الذین انعم اللہ علیہم، یعنی ان لوگوں کے ساتھ جن پر خدا کا انعام ہے، اور کبھی یہ فرماتے کہ اللہم فی الرفیق الاعلی، خداوند بڑے رفیق ہیں، اور لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ بے شک موت کے لیے سختیاں ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ تندرستی کی حالت میں آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ پیغمبروں کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ خواہ و فوراً ہی مسواک لے کر اپنے دانتوں سے نرم کی اور دست اقدس میں دے دی۔ آپ نے مسواک فرمائی۔ سے پیر کا وقت تھا کہ سینہ اقدس میں سانس کی گھرگھراہٹ محسوس ہونے لگی۔ اتنے میں لب مبارک ہلے تو لوگوں نے یہ الفاظ سنے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ نماز اور لونڈی غلاموں کا خیال رکھو۔ پاس میں پانی کی ایک لگن تھی، اس میں بار بار ہاتھ ڈالتے اور چہرے اقدس پر ملتے اور کلمہ پڑھتے۔ چادر مبارک کو بھی کبھی منہ پر ڈالتے تھے اور کبھی ہٹا دیتے۔ حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سر اقدس کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی۔ اتنے میں آپ نے ہاتھ اٹھا کر انگلی سے اشارہ فرمایا اور 3 مرتبہ یہ فرمایا کہ بل الرفیق الاعلی، ترجمہ اب کوئی نہیں بلکہ وہ بڑا رفیق چاہیے۔ یہی الفاظ زبان اقدس پر تھے کہ ناگہاں مقدس ہاتھ لٹک گئے اور آنکھیں چھت کی طرف دیکھتے ہوئے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ آپ کی قدسی روح عالم قدس میں پہنچ گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت۔ اس کے بعد تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی حالت کیا تھی وہ ہم آپ کو دوسری ویڈیو میں بتائیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے لیے بے حد شکریہ۔